السلام علیکم، امید ہے آپ سب بہت خیریت سے ہوں گے۔ ایک برٹش رائٹر ہیں کافی مشہور، گریم ہینکاک، جنہیں ہم نے جو روگن پوڈ کاسٹ میں بھی اور باقی یوٹیوب پہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، جو ہسٹری اور آرکیولوجی ان سب کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک زبردست کتاب لکھی ہے، ایک بہت ہی زبردست موضوع کے اوپر، جس حوالے سے میں پچھلی ویڈیو میں بھی بول رہا تھا۔ اٹس اباؤٹ دی ایڈ سسٹم جو ڈیولپنگ کنٹریز کو برباد کرتا ہے، اور کافی ہی نیگیٹو امپیکٹس ہوتے ہیں جس کے ایک خاص ٹاپک ڈیولپنگ کنٹری پہ۔ تو ان کی کتاب کا نام ہے دا لارڈز آف پاورٹی، دا پاور، پریسٹیج اینڈ کرپشن آف دی انٹرنیشنل ایڈ بزنس، جس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ کس طرح سے ایک ایڈ بزنس ایک ڈیولپنگ کنٹریز کے اوپر اس کے کتنے غلط اثرات ہوتے ہیں، اور کس طرح یہ جو کمپنیز ہوتی ہیں جو ایڈ کو استعمال کر رہی ہوتی ہیں ڈفرینٹ پرپزز کے لیے، جو کہ ایجوکیشن ہو سکتی ہے، ہیلتھ کیئر ہو سکتی ہے، یا فوڈ ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو کھانا پرووائڈ کرنا، کس طرح سے اکانومی کو تباہ کرتا ہے۔ تو انہوں نے اسپیسیفکلی پاکستان کے بارے میں تو بات نہیں کی، آف کورس انہوں نے تو تمام ڈیولپنگ کنٹریز کو ایز اے ہول، ایز اے جینرک لے کر انہوں نے بتایا کہ یہ اثرات ہیں۔ تو ہم ان کے ایک پوائنٹ کو لے کر جو ان کی جو اہم نکات ہیں انہیں ہم پاکستان پہ اپلائی کریں گے، اور ہم دیکھیں گے کس طرح سے انہوں نے جن چیزوں کا ذکر کیا وہ کس طرح سے پاکستان پہ اثر انداز ہو رہی ہیں، اور کس طرح سے وہ پاکستان کی اس بری صورتحال میں اپنا کردار ادا کرتی ہیں۔ جب پہلی انہوں نے بات کی، وہ کہتے ہیں کہ اس انڈسٹری کا جو ایک سیلف سرونگ نیچر ہے، وہ اس کا سب سے بڑا ڈرا بیک ہے، جس کے مقصد یہ کہ جو لوگ اس کام میں ملوث ہوتے ہیں، جو اس کام کو شروع کرتے ہیں، اگر آپ جنرلی دیکھیے وہ اس کے سب سے بڑے بینیفیشری بن جاتے ہیں، نہ کہ وہ لوگ جن کے لیے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اس چیز کو اگر ہم تھوڑا سمپلیفائی کریں، اگر ہم ایک ایگزامپل لیتے ہیں جے ٹی سی کی، جس کی میں پچھلی ویڈیو میں بھی ذکر کر رہا تھا، ظفر عباس۔ اب جے ڈی سی بنانے سے پہلے، اپنے چیریٹیبل کام کرنے سے پہلے تو ان کے فورن ٹورز نہیں ہوتے تھے، پہلے تو وہ اتنا ٹریول نہیں کرتے تھے، پہلے تو ان کے پاس اتنی گاڑیاں نہیں ہوتی تھیں، اتنے اچھا لائف سٹائل نہیں ہوتا تھا۔ آج کیوں اس طرح سے جو لوگ چیریٹیبل کام کر رہے ہوتے ہیں وہ اتنی بڑی بڑی گاڑیوں میں، بڑے بڑے گھروں میں، اور ان کے فورن ٹورز چیریٹی فنڈ اکٹھا کرنے کے نام سے ہو جاتے ہیں، جو پہلے نہیں ہوتے تھے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ہمیں سامنے، اور آپ اگر میں نام لینا شروع کروں تو فہرست بہت ہی لمبی ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا، جو چیریٹی کا کام کرنے سے پہلے کچھ نہ تھے، اور جب انہوں نے یہ چیریٹیبل آرگنائزیشنز، یہ این جی اوز کھولیں، اس کے بعد ان کے لائف سٹائل چینج ہو جاتے ہیں، اور وہ ایک چیریٹی کے نام پہ، غریب لوگوں کے نام کے اوپر پیسے کماتے رہتے ہیں، فورن ٹورز کرتے رہتے ہیں، گاڑیاں لیتے رہتے ہیں، لیکن آپ انہیں کہہ نہیں سکتے کچھ، کیونکہ وہ تو رونا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ وہ تو بھائی عوام کا بھلا کر رہے ہیں، اور اس طرح انسانوں کے دماغ کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ خیر، پھر دوسری بات جو بہت زبردست، جو میں اگین پچھلی ویڈیو میں بھی میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو چیریٹیبل آرگنائزیشنز کا جو اسٹرکچر ہے وہ آپ کو ڈپینڈنسی دیتا ہے رادر دین وہ ڈیولپمنٹ پہ فوکس ہوں، کہ جب وہ ایک انسان کے ذہن میں وہ ڈال دیتا ہے کہ آپ کو بیٹھ کے کھانا ملے گا، آپ کو بیٹھ کے ایجوکیشن ملے گی، آپ کو ہیلتھ کیئر کے لیے کچھ نہیں کرنا، ہم لوگوں سے پیسے لے کر، بھیک مانگ کر آپ کے لیے ہم جو ہیں آپ کو مہیا کریں گے، آپ کو کھانا، آپ کی ایجوکیشن، آپ کو ہیلتھ کیئر، تو یہ ان اے لانگ رن وہ آپ کے اگر ایک انسان ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ بچپن سے یہی چیز دیکھتا رہتا ہے، جب وہ اپنی جوانی میں پہنچے گا، وہ بچپن سے اس کی ایک اندر جو ایک ڈیولپمنٹ کا عنصر ہوتا ہے وہی چھین لیا جاتا ہے، کیونکہ اس میں ڈپینڈنسی آ جاتی ہے، کیونکہ ہر چیز اسے مفت میں ملے گی۔ اس میں ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اسے اس سے کنفیوز نہ کیجیے گا، جو قرض حسنہ والا جو ایک کانسیپٹ ہے ہمارا، جس میں وہ چیریٹی سے اس لیے الگ ہے کیونکہ آپ کو ایک قرض دیا جاتا ہے، قرض حسنہ، جو پیبل نہیں ہوتا، اور آپ کو ایک مفت دیا جاتا ہے، وہ آپ کی ڈیولپمنٹ میں لگایا جاتا ہے کہ آپ کو ہم پڑھائیں گے، آپ اگر قابل ہیں، آپ کے کچھ کیا کہتے ہیں آپ کے گولز ہیں، ہم آپ کو وہ قرض دیں گے، آپ اچیو کریں۔ اس میں آپ کو کوئی بٹھا کر شتر مکھ نہیں کھلا رہا ہوتا، آپ کو بٹھا کے روز آپ کو مٹن گوشت نہیں کھلا رہا ہوتا کہ آپ آ کے کھاتے رہیے، اس میں آپ کے گول میں آپ کو ہیلپ کی جاتی ہے، وہ ہوتی ہے ڈیولپمنٹ، کہ آپ کچھ بھی نہیں کریں پھر بھی آپ کو بہترین کھانا اور آپ کو مفت ہیلتھ کیئر ملے گا، یہ آپ میں ڈپینڈنسی کریٹ کرتی ہے، اور یہ
اس طرح کے قرض سے بالکل الگ ہے کہ اگر آپ سوچیں کہ ہم تو اسی کے خلاف بات کریں کہ آپ کو غریب اگر پاکستان میں غربت ہے تو کسی کی ہیلپ ہی نہ کی جائے، تو بالکل یہ وہ بات نہیں ہے. ہمارا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ ڈپینڈنسی کریٹ نہ کیجیے، آپ ڈیولپمنٹ کے لیے ہیلپ کیجیے. کہ اگر کسی انسان کا کوئی گول ہے، اگر کوئی گول نہ بھی تو اس انسان کو انویژن کریں، ایک بچے کو یا ایک یوتھ کو، کہ آپ کا یہ گول ہے، آپ کو کس طرف جانا ہے، یا اگر آپ نے تعلیم حاصل کرنی ہے اس میں ہم آپ کو ہیلپ کریں گے. اس طرح نہیں جس طرح سے یہ ڈپینڈنسی کریٹ کریں کہ آپ کو زندگی بھر کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کو بیٹھ کے کھانا دیتے رہیں گے. اور اگلی بات یہ کرتے ہیں ان ایفیشنسی اینڈ ویسٹ. اس کا اگر ہم پاکستان میں دیکھیں تو کتنا ایک پیسہ ایڈمنسٹریشن کے اوپر، جس سے میں پہلے بھی ذکر کر رہا تھا، کس طرح یہ لوگوں کا لیوش لائف اسٹائل ہوتا ہے. اور یہ لوگ جو چیریٹیبل یہ این جی اوز چلا رہے ہوتے ہیں، یہ پاکستان سے باہر کے ٹورس کرتے ہیں فنڈ ریزنگ کے نام پر، اور کتنا پیسہ یہ ان ایڈمنسٹریشن اور ان چیزوں میں ضائع کر دیتے کہ اور جتنا یہ ڈونیشن ہی اکٹھا نہیں کر پاتے. اس کی ایک بہت اچھی اگزامپل پیشنٹ ایڈ فاؤنڈیشن کی ہے، جس کا مجھے آڈٹ کرنے کا موقع ملا تھا بیک ان 2016. تو اس میں جو ان کے ایکسپینڈیچرس تھے، انہوں نے یہ عاطف اسلم، علی ظفر، ان سنگرس کو بلایا تھا ایک اپنے فنڈ ریزر ایونٹ میں، ایک لوکل فنڈ ریزر ایونٹ میں، جس میں ان کے ایکسپینڈیچر اتنے زیادہ تھے اور انہوں نے کچھ اس میں سے ڈونیشن اتنی زیادہ اکٹھا نہیں کی، اور وہ ایک پیشنٹ ایڈ فاؤنڈیشن جو ہے وہ لاس میں جا رہی تھی، کیونکہ ان لوگوں کے تو فائدے کہ وہ کانسرٹ اٹینڈ کر رہے ہیں ڈونرس کے پیسوں کے اوپر، اور انکم انہوں نے اس میں سے اتنی اکٹھا نہیں کی. بھائی آپ کا جو گول ہے وہ تو پیشنٹس کی فلاح و بہبود ہے نا. یہ تو نہیں ہے کہ آپ اپنے اس سے فائدے اٹھائیں کہ آپ کنسرٹس اٹھا رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، اور دوسرے پھر آپ فارن ٹریولس کر رہے ہیں. تو اس کی جو ایڈمنسٹریشن ہے، کچھ چیک اینڈ بیلنس تو ہوتا نہیں. جو لوگ پیسے دے رہے ہوتے ہیں وہ اکاؤنٹیبل تو کرتے نہیں سامنے والے کو کہ وہ پیسہ کہاں لگا رہا ہے. تو ان بیکار سی چیزوں میں، ان ٹریولز میں اور ان فضول سے کانسرٹس میں یہ پیسہ ضائع ہوتا ہے، جو بڑے ہی لیک آف ایڈمنسٹریشن کو ظاہر کرتا ہے. اور ایک اور بہت امپورٹنٹ بات اس میں، تو اس اپنی کتاب میں تو انہوں نے بہت ساری باتوں کا ذکر کیا ہے، لیکن میں سے ان باتوں کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں یہاں پر جو پاکستان پہ خاص طور پہ اور بڑے ہی اسپیسیفکلی اپلائی ہوتی ہیں. تو اگلی بات وہ کرتے ہیں کہ اس کا امپیکٹ، دس چیریٹیبل آرگنائزیشن کا امپیکٹ آن لوکل اکانومیز. تو اگر ہم اسے پاکستان پہ دیکھیں، جتنے سالوں سے یہ چیریٹیبل کام چل رہا ہے، اور بچپن سے لے کر آج تک، اور میں اپنے بچپن کی یہ بات کروں کہ جب سے پاکستان بنا ہے تب سے آج تک متعدد چیریٹیبل آرگنائزیشنز آئی ہیں، اور اس میں لوگ ڈونیشنز دے رہے ہیں. ہر رمضان میں آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان زکوٰۃ و خیرات دینے میں پوری دنیا کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے. سب سے زیادہ زکوٰۃ و خیرات اس ملک میں ہوتی ہیں، انہی آرگنائزیشنز میں جاتی ہے. لوکل پاکستانیز اور اوورسیز پاکستانیز جو دیتے ہیں. تو اس سے ایک لانگ ٹرم میں کیا امپیکٹ پڑا ہے؟ دیکھیں، آپ سارا پیسہ چیریٹی کو دیتے جا رہے ہیں پچھلے 70 سالوں سے. اگر وہی پیسہ جو اربوں خربوں روپے جو ضائع کہہ رہے ہیں، جو بھی جو اس میں کہ اگر وہ کسی انڈسٹری کو کھڑے ہونے میں لگا دیا گیا ہوتا، اور دیکھیں دونوں طرف ایک ہی کام ہو رہا ہے. ایک طرف آپ لوگوں کو مچھلی خود پکڑ کے کھلا رہے ہیں، اور دوسری طرف لوگوں کو مچھلی پکڑنا سکھا رہے ہیں. اگر وہی اربوں روپے آپ ایک انڈسٹری یا کوئی بھی چھوٹی سی کوئی کارخانہ لگانے میں لگا دیتے ان پیسوں کو، بنسبت اس کے کہ آپ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور انہیں ڈپینڈنٹ بناتے، تو پاکستان کتنا ہی آگے چلا گیا تھا. کتنی ہم ایسٹیمیٹ بھی نہیں کر سکتے کتنی طرح کی انڈسٹریز پاکستان میں اس وقت کھڑی ہو چکی ہوتی، جو کہ آج نہیں ہے، جس کی کوئی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے پاکستان میں کسی بزنس کی. اور تمام جو ہماری جس ایک قوم کو ایک انویسٹمنٹ کھڑا کرتی ہے، اور دوسرا اس کی ہیومن ریسورس کے انسان کتنے قابل ہوں اور وہ کس طرح کا کام کرتے ہیں. پاکستان میں اس چیریٹی کی وجہ سے، یہ چیریٹیبل کلچر کی وجہ سے، وہ ڈپینڈنسی جو اس نے کریٹ کی، جو میں اپنے پہلے پوائنٹس میں ذکر کر رہا تھا، اس کی وجہ سے ڈیولپمنٹ ہی رک گئے کہ کوئی انڈسٹری ہی کھڑی نہیں ہو پائی، جس سے ہماری لوکل اکانومی پہ اتنا برا اثر پڑا کہ آج تک پاکستان اسٹرگل کر رہا ہے. اور کیونکہ یہ ساری چیزیں
جو انڈسٹریز سیٹ اپ ہونا، یہ ساری چیزیں وقت مانگتی ہیں. اگر آج بھی آپ ایک ہائپوتھیٹیکل ایگزامپل لیں، آج ہم انویسٹ کرتے ہیں کسی چیز میں اور ایک پلانٹ لگاتے ہیں، تو اس کے آپ کو اثرات اکانومی پہ دکھیں گے ایٹ لیسٹ ڈپینڈنگ آن این انڈسٹری، کہاں پہ اور کس بزنس پہ آپ نے انویسٹ کیا ہے، کہ 10 سے 15 سال میں آپ کو اس کا امپیکٹ دکھنا شروع ہوگا. اگر یہی کام پہلے کر لیا گیا ہوتا تو آج ہماری اکانومی کے جو آج حالات ہیں اس سے کافی بہتر ہوتے اگر ہم چیریٹی کی طرف نہیں جاتے. خیر، تو اگلی بات بڑی اچھی یہ کہتے ہیں، اور یہ بھی بڑی ایک اس سے وہی سائیکلوجیکل گیم سے ریلیٹڈ ہے، کہ ایک متھ آف گڈ انٹینشن، کہ ایک لوگوں کا مائنڈ سیٹ اس طرح کا بنا دیا گیا ہے کہ وہ آپ کوشچن نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کو تو وہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں، آپ تو جو ہے کوشچن ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ آپ لوگ کو ایسی تصاویر اور ایسی چیزیں دکھاتی ہیں جو اصل میں مسئلے ہیں لوگوں کو، کہ لوگوں کے پاس کھانا نہیں ہے، لوگوں کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے، لوگوں کے پاس ہیلتھ کیئر نہیں ہے، لیکن وہ آپ کو سے یہ کیا کہتے ہیں کیپیبلٹی چھین لیتے ہیں اس کہ آپ ان سے سوال کر سکیں کہ اس چیز کے ہارم زیادہ ہیں، اور اس چیز کا ایک شارٹ ٹرم بینیفٹ تو دکھ رہا ہے بالکل ہمیں کہ آج اگر کسی کے پاس کھانا نہیں ہے تو فائدہ مل رہا ہے، لیکن دس از ناٹ اے لانگ ٹرم سولوشن اور این الٹیمیٹ سولوشن کہ جس سے لوگوں کی زندگیاں بہتر ہو سکیں، اور ہم اسے سوال کوشچن بھی نہیں کر پاتے. اور اگین، اور جو ایک اور بات آتی ہے جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا، وہ آتی ہے اکاؤنٹیبلٹی. ہم لوگ جب پیسے دیتے ہیں تو کتنے لوگ ان کی اکاؤنٹیبلٹی چیک کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا ایک مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے کہ اگر یہ جے ڈی سی ہوگا، یہ چھیپا ہوگا، یہ ایدھی ہوگا، یا جو بھی آپ وہ ہزاروں سارم بڑھنی نثار بڑھنی پتہ نہیں کتنے لاکھوں کروڑوں پاکستان میں اس طرح کے لوگ کام کر رہے ہوں گے، رجسٹرڈ اینڈ نان رجسٹرڈ، تو ہمارے تو ذہن میں ایک وہ اپنا امیج یہ بناتے ہیں کہ ہم تو بہت اچھا ایک کام کرنے چلیں تو آپ ہمیں پیسے دیجیے. اگر ہم فار اے مومنٹ ازیوم کرتے ہیں کہ یہ لوگ تمام بہت آنیسٹ ہیں اور تمام وہی کام بالکل صاف نیت سے کام کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی کتنی ہی اکاؤنٹیبلٹی اور کتنی ہی آپ چیک کر لیتے ہیں کہ وہ لوگ کمپیٹنٹ بھی ہیں کہ جہاں پیسہ جس کام کے لیے دے رہے ہیں وہاں پہ صحیح لگتا ہو. کون ان کے آڈٹ کرتا ہے؟ اب میں فائنینشیل آڈٹ کی بات نہیں کر رہا، جو یہ نہیں دیکھتے کہ کہاں سے فنڈ آ رہا ہے، لیکن کون یہ اور چیک کر رہا ہے کہ جہاں کا پیسہ جہاں بولا گیا ہے وہاں لگ رہا ہے کہ نہیں. اگر ہم دوسری طرف آ جائیں، جس پہ کہ پورا ایک الگ موضوع ہے، جس میں ایک اور ویڈیو بھی بناؤں گا، کہ جہاں پر ہمیں مجھے تو خاص طور پہ ان لوگوں کی گڈ انٹینشنز پہ شک ہے، کہ مجھے تو نہیں لگتا کہ ان کی انٹینشنز ہی صحیح ہیں. جو دو طرح کی ہیں، کہ پہلے یہ تو اپنی زندگی بہتر کرنا چاہتے ہیں اور ان کی زندگیاں بہتر ہوتی بھی ہیں جو لوگ یہ سب آرگنائزیشن چلا رہے ہوتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ یہ ان لوگوں کے گولز پس پردہ کچھ اور ہوتے ہیں، وہ نہیں ہوتے جو آپ کو دکھانا چاہتے ہیں، جس کی کافی اگزامپل ہیں کہ یہ ٹیرر فائنینسنگ میں انہیں فیس پہ تو یہ دکھاتے ہیں کہ یہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں، لیکن پیچھے بیک ڈور سے یہ ٹیرر فائنینسنگ کر رہے ہوتے ہیں، یہ غلط کاموں میں پیسے لگا رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ میں انشاءاللہ ڈیٹیل میں الگ ویڈیو پہ ذکر کروں گا، کیونکہ اس میں یہ بڑا ہی ایک واسٹ ٹاپک ہے، جس میں آپ کی یہ بلیک منی کو کیسے وائٹ کیا جاتا ہے اور یہ کیسے ٹیررسٹ کو فائنینس کیا جاتا ہے، بہت لوکل اینڈ انٹرنیشنلی. تو اس پہ ہم الگ اس پہ بات کریں گے. لیکن ابھی اس ویڈیو کا پرپس ہی صرف یہی کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ سب بھی اس بارے میں سوچئے کہ ہم جہاں پیسہ لگا رہے ہیں وہ جا کہاں رہا ہے اور اس کا ہمیں آؤٹ پٹ کیا مل رہا ہے. کیونکہ آپ جو بھی ان پٹ کرتے ہیں، یا فائنینشیل ہو، یا آپ کہیں ٹائم لگا رہے ہیں، یا آپ کچھ پڑھ رہے ہیں، یا آپ کوئی کام کر رہے ہیں، تو اس کا اینڈ رزلٹ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کا رزلٹ کیا آ رہا ہے. اور ہمیشہ اینڈ رزلٹ شارٹ ٹرم کو دیکھ کے نہیں سوچا جاتا کہ آج اگر میں لگاؤں گا تو آج کیا مل رہا ہے. آپ کو اس کا لانگ ٹرم امپیکٹ سوچنے کی بہت ضرورت ہے. تو آئی ول جسٹ ارج ایوری ون ہو واچز دس ویڈیو ٹو تھنک اباؤٹ کہ آپ کا جو یہ پاکستان میں جو ہمارے کلچر ہے چیریٹی کا،
کیا وہ ہمیں کوئی بینیفٹ دے رہا ہے لانگ ٹرم میں؟ کیا اسی کی وجہ سے تو نہیں یہ حالات میں؟ بہت ساری اور وجوہات ہیں، لیکن کیا یہ بھی ایک وجہ تو نہیں جس کی وجہ سے پاکستان آج اتنے برے حالات میں ہے اور ہمیں کوئی ہوپ ہی نظر نہیں آتی کہ پاکستان کے پاس کوئی ایک امید کی کرن ہو جس کی وجہ سے پاکستان آگے بڑھ سکے گا؟ تو امید ہے کہ آپ لوگ بھی اس پہ سوچیں گے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔